بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج آثار السنن کا سبق نمبر 42 ہے اور اس سبق کے اندر ہم باب الاستحاضہ پڑھیں گے، یعنی ان روایات کا بیان جن میں استحاضہ کے خون کے احکام کا ذکر ہے۔ تو استحاضہ کے کیا احکام ہے آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نیووی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں۔ ان احادیث میں اس مسئلے کی تفسیر ہے کہ استحاضہ کیا ہے، استحاضہ کا حکم کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے، یعنی کہ جس کو خون آ رہا ہے استحاضہ کا، اس مستحاضہ کی کتنی اقسام ہے۔ اس مسئلے میں اس باب میں اس مسئلے کی ساری تفصیل ہم پڑھیں گے۔ باب الاستحاضہ کی پہلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأة استحاض فلا اطهر افدع الصلاة فقال لا انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، رواه الشيخان، وفي رواية للبخاري ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا اللہ کے رسول انی امرأة استحاض فلا اطهر، میں ایسی عورت ہوں کہ جس کو استحاضہ بہت آتا ہے، فلا اطہر کبھی پاک نہیں ہوتی، افدع الصلاۃ کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، انما ذالک عرق، یہ ایک رگ ہے، یعنی ایک رگ کا خون ہے، ولیست بالحیضہ اور حیض نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ، جب تجھے حیض آئے تو نماز کو چھوڑ دینا، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب ختم ہو جائے فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو جب حیض چلا جائے اپنے خون سے دھو ڈالو، یعنی غسل حیض کر لو، وَصَلِّي، اور نماز پڑھو۔ رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے، وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی روایت میں ہے وَلَكِنْ دَعِ الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تُحِيضِينَ فِيهَا، لیکن اتنے دنوں کی مقدار نماز چھوڑ دو جن میں تمہیں حیض آتا تھا، كُنْتِ تُحِيضِينَ فِيهَا، جتنے دن تمہیں حیض آتا تھا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي، پھر غسل کرو اور نماز پڑھو۔ عورت کے رحم سے نکلنے والے خون کی 3 اقسام ہیں، حیض، نمبر 2 نفاس، نمبر 3 استحاضہ۔ حیض کا جو خون ہوتا ہے یہ بدن کا فضلہ ہوتا ہے، اضافی جو بدن کے اندر جو فاسد خون ہوتا ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے حیض کے عورت کے رحم میں، اس کو حیض کہتے ہیں۔ اسی سے جو ہے وہ بچہ بھی بنتا ہے، جنین بھی بنتا ہے، اور جو ہے اس کا گوشت پوست بھی تیار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا خون ہے نفاس کا وہ خون ہے جو حیض کا خون جب جاری ہوتا ہے، کچھ ایام ہوتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں، ان میں وہ نکل جاتا ہے رحم سے، لیکن بچے جب ہو جاتا ہے رحم میں جو ہے وہ اس کا گوشت پوست تیار ہو جاتا ہے، پھر بھی کچھ خون بچ جاتا ہے۔ تو جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے بعد جو رحم میں بچا ہوا خون ہوتا ہے وہ آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو لہٰذا دم حیض اور دم نفاس جو ہیں یہ دونوں بدن کا فضلہ ہے، فاسد خون ہوتا ہے۔ اس کا اگر جسم میں رہ جائے تو یہ مرض کی وجہ بنتا ہے اور نقصان دہ ہے، تو اس کا نکلنا ضروری ہے، نفاس کے خون کا بھی اور حیض کے خون کا بھی نکلنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو یہ مرض کی نشانی ہے اور اس کی وجہ سے مرض بنتا ہے اور نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اور نمبر 3 جو استحاضہ کا خون ہے یہ دم اصلی ہے، یہ رگ کا خون ہے، جیسے کسی بھی رگ سے خون جاری ہو جائے تو یہ جو رگ ہوتی ہے جس سے استحاضہ کا خون آتا ہے، یہ رحم کے منہ پر ایک رگ ہوتی ہے جس سے یہ خون آتا رہتا ہے، تو یہ دم اصلی ہے، یہ بدن کی نشو و نما میں کام آتا ہے، تو اس کا جزو بدن بننا جو ہے یہ صحت کی علامت ہے، صحت کے لیے ضروری بھی ہے،
اور اس کا بدن سے نکلنا جس طرح دیگر خون جو ہے وہ اگر خون جسم سے نکل جائے کسی اور رگ سے اگر کہیں کٹ لگ جائے نکل جائے تو نقصان دہ ہے، تو اس سے خون کا استحاضے کے خون کا بدن سے نکلنا بھی مضر اور نقصان دہ ہے۔ اب جس کو یہ خون آتا ہے استحاضہ کا جو نمبر 3 پہ بیان ہوا، تو وہ مستحاضہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر جو متفق علیہ ہیں وہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مبتدیہ، جس کو ابتدائی بلوغت سے دائمی خون جاری ہو، مسلسل جب سے وہ بالغ ہوئی ہے تو اس کو خون جاری ہے۔ تو احناف کے ہاں اس کا حکم یہ ہے کہ ہر ماہ کے جو شروع کے 10 دن ہے وہ حیض شمار ہوں گے اس کے، پھر اس کے بعد وہ حیض کا غسل کرے گی، حیض سے پاکی کا، پھر ہر نماز وضو سے پڑھتی رہے گی۔ تو یہ مبتدیہ کہلاتی ہے، جس کو بلوغت کے بعد دائمی خون جاری ہو جاتا ہے تو وہ مستحاضہ ہوتی ہے۔ 10 دن کو چھوڑ کر باقی ایام کے حوالے سے اس کے اوپر استحاضہ کے احکام جاری ہوں گے، یعنی وہ غسل کرے گی 10 دن بعد اور ہر نماز کے لیے پھر نیا وضو کرتی رہے گی۔ دوسرے نمبر پر ہے معتادہ، جس کی حیض و نفاس میں عادت مقرر تھی، وہ اس عادت کے بعد اس کو اضافی دن جو ہے وہ خون آنا شروع ہو جائے تو وہ معتادہ ہوتی ہے۔ اس کی عادت ہے، اس کو پتہ ہے جتنے دن اس میں حیض کا خون ہے، 10 دن ہے، 5 دن ہے، 7 دن ہے، تو وہ حیض والا حکم ہوگا، اس میں نماز نہیں پڑھے گی۔ روزے ہیں تو پھر بعد میں روزے کی قضا کرے گی، اور اس کے بعد 7 دن بعد 5 دن بعد جتنی اس کی عادت ہے اتنے دن وہ حیض کا خون شمار ہوگا۔ اس کے بعد وہ غسل کرے گی اور پھر آگے اگر اس کو خون جاری ہے تو وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتی رہے گی۔ تو یہ معتادہ ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس کو اپنی عادت کا پتہ ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ متحیرہ ہے۔ متحیرہ، اس کو بھی زمان اور عادت کے اعتبار سے اس کی عادت بھی مقرر ہوتی ہے، یعنی کب آنا ہے اس کو خون، مہینے کے شروع میں آنا ہے، کس تاریخ کو آنا ہے، تو زمانے کا بھی اس کو پتہ ہے، وقت کا بھی پتہ ہے، عدد کا بھی پتہ ہے کہ کتنے دن چلتا ہے، 10 دن، 12 دن، 8 دن، کتنے دن چلتا ہے یہ بھی اس کو پتہ ہے۔ لیکن یہ عادت اس کی جو تھی اس کو بھول گئی ہے۔ ایک مہینہ اس کو خون آیا، دوسرا دن آیا، تیسرے دن وہ اس کو عادت بھول گئی ہے، تو اس لیے یہ متحیرہ ہے، اس کو متحیرہ کہا جاتا ہے اور اس کے احکام کی بہت تفصیل ہے۔ بحر الرائق وغیرہ جو فقہ کی کتابیں ہیں فتاوی کی، ان میں موجود ہے کہ متحیرہ جو ہے وہ خود بھی حیران ہے اور علماء بھی اس حوالے سے حیران ہیں اس کے مسائل میں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کا نام متحیرہ نہیں بلکہ متحریہ ہونا چاہیے، یعنی کہ تحری کر رہے، ظن غالب جس طرف ہو اس طرف اس بات پہ عمل کر لے۔ تو اس کے احکام میں بہت تفصیل ہے۔ متحیرہ جو ہے ایک چوتھی قسم ہے، یہ 3 جو تھی جو اس سے پہلے ذکر ہوئی ہیں یہ متفق علیہ تھیں۔ چوتھی قسم ہے ممیزہ، جو خون کے رنگ سے حیض و نفاس کا امتیاز کرے اس کو ممیزہ کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں علماء کا، فقہا کا آپس میں اختلاف ہے۔ اب وہ تمیز کرے گی تو تمیز کا اعتبار حیض اور نفاس کے خون کے رنگ کے اعتبار سے ہوگا، تو احناف کہتے ہیں کہ تمیز بالالوان معتبر نہیں ہے، یعنی حیض اور نفاس کے خون کے رنگ کے اعتبار سے اگر وہ تمیز کر لے کہ یہ نفاس کا خون ہے، یہ حیض کا خون ہے، یہ استحاضہ کا ہے اور یہ حیض ہے، یہ معتبر نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ جبکہ اما ثلاثہ کے نزدیک تمیز بالالوان یعنی رنگوں کے ذریعے، حیض اور نفاس کے خون کے رنگ کے ذریعے تمیز کرنا یہ معتبر ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ حنفیہ کی دلیل وہ روایات جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرأہ مستحاضہ سے تمیز بالالوان کا پوچھے بغیر اس کو عادت پر عمل کا حکم دیا، یعنی اس میں جب آپ سے کسی مستحاضہ نے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا جو ہے وہ جو رنگ ہے خون کا اس اعتبار سے تمیز کر لو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عادت پر عمل کا حکم دیا کہ جتنے دن تمہاری عادت ہے وہ حیض شمار کر لو اور اس کے بعد جو ہے وہ استحاضہ شمار کر لو۔ تو وہ روایات ساری جو ہے وہ احناف کی دلیل ہیں۔ اما ثلاثہ کی دلیل حدیث فاطمہ بنت ابی حبیش ہے، جس کا ترجمہ ابھی گزرا ہے، حدیث ہے باب الاستحاضہ کی پہلے نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں تمیز بالالوان کا اعتبار ہے۔ اس میں انہوں نے پوچھا کہ میں تو کبھی پاک ہی نہیں ہوتی، مجھے مسلسل خون آتا رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے، جب حیض کا خون تجھے آ جائے تو اس وقت نماز چھوڑنا، اس صورت میں نماز نہیں چھوڑنا۔
تو اب اس میں تمییز بالالوان کا اعتبار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمییز بالالوان کا اعتبار کر کے ہی اس کو جواب دیا ہے۔ بعض جگہ اس روایت میں مزید الفاظ یہ بھی ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش کی، اذا کان دم الحیض فانه دم اسود یعرف فاذا کان ذلک فامسکی عن الصلاۃ، جب حیض کا خون ہو تو وہ کالا خون ہوگا، یعرف اس کو جو کہ پہچانا جائے گا، فاذا کان ذلک جب ایسا ہو تو پھر نماز سے رکنا۔ تو اس روایت میں جو ہے وہ تمییز بالالوان کا اعتبار کیا ہے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اس کو خون کا رنگ کا بتایا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا ہو تو وہ حیض کا خون ہوگا، اگر اس طرح کا نہیں ہے تو وہ حیض کا خون نہیں ہے، تو لہٰذا تمییز بالالوان کا اعتبار ہے۔ اما ثلاثہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اس حدیث کا جواب احناف کی طرف سے ہی دیا جاتا ہے کہ ابو داؤد نے اس کو ضعیف کہا ہے اور اس کی سند میں بھی اضطراب ہے۔ بعض طرق جو اس حدیث کے ہیں ان میں حضرت عائشہ کا واقعہ منقول ہے اور بعض میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی سند میں اضطراب ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ کی طرف منسوب کیا، حضرت عائشہ کا واقعہ نقل کیا، اور کسی نے نہیں کیا۔ اور دوسرا جواب یہ کہ اس کا مصداق یہ کہ تمییز لون عادت کے موافق ہو تو حقیقت میں عادت کا اعتبار ہوا، یعنی تمییز لون جو ہے یہ عادت کے موافق ہو تو حقیقت میں تو عادت کا ہی اعتبار ہوا، جب اس کے وہ جو حیض کا خون کا رنگ اور استحاضہ کا الگ الگ ہے وہ عادت کے موافق ہے، جتنے دن اس کو حیض کا خون آتا ہے تو حیض والا جو رنگ ہے خون کا وہ انہی دنوں تک رہا، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے رنگ کا ہو گیا، تو لہٰذا حقیقت میں عادت کا ہی اعتبار ہوا، تو لہٰذا جو ہے وہ احناف کے نزدیک عادت کا اعتبار ہے، الوان کا اعتبار نہیں ہے، رنگوں کے اعتبار سے اس کے اوپر حکم نہیں لگے گا خون کے رنگوں کے اعتبار سے، بلکہ عادت کا اعتبار ہوگا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب الاستحاضہ کے تحت مذکور جو حدیث نمبر 1 ہے اس کا ہم نے ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے، اور اس سے جو مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے فقہی مسئلہ اس کی وضاحت ہے، اور اس کے بعد اس کی اقسام ہے مستحاضہ کی، کہ استحاضہ کے خون میں جس کو استحاضہ کا خون آئے تو اس عورت کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں، جن میں 3 متفق علیہ تھیں، اور چوتھی جو ممیزہ ہے یعنی جو خون کے رنگ کے اعتبار سے جو ہے وہ الگ الگ اس کے احکام ہو سکتے ہیں، وہ امتیاز کر سکتی ہے، تو اس میں فقہاء کا اختلاف تھا۔ احناف کے نزدیک تمییز بالالوان معتبر نہیں، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تمییز بالالوان معتبر ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ احناف کے نزدیک تمییز بالالوان کا اعتبار ہے یا نہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، مستحاضہ کی پہلی قسم مبتدعہ کی تعریف کیا ہے، یہ بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔